اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، میں نے ایک پوسٹ میں قوم کو مبارکباد دی تھی کہ جناب ریٹائرڈ جنرل عاصم باجوہ دودھ سے دھل گئے، لیکن آپ کو قومی اسمبلی کے ممبران، وزراء اور سرکاری عہدیداران نے زنا کیس میں ڈی این اے ٹیسٹ کے میچ آنے پر مبارکبادیں دی ہیں۔ یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جرم ہونے پر شرمندہ ہونے کے بجائے ہم مبارکبادیں دے رہے ہیں اور وصول کر رہے ہیں۔ سی پی او جناب عمر شیخ صاحب کی گفتگو بھی آپ لوگوں نے سن لی تھی، حالانکہ ان کی گفتگو کوئی مجرمانہ نہیں تھی، عارفانہ تھی، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان کی گفتگو کا نچوڑ ہے۔ یہ کوئی فرانس یا کوئی یہاں تائیلینڈ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، ان جنگلوں میں لڑکیاں اکیلے کام کرنے جاتی ہیں موٹر سائیکلوں پر، تو ان کا یہ کہنا کہ یہ کوئی فرانس یا دوسرا ملک تو نہیں بجا تھا، کوئی مجرمانہ نہیں تھا جسے جرم بنا دیا گیا، ان سے تو معافی منگوائی گئی، لیکن جو مبارکبادیں دے رہے ہیں ان کو شاباش دی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، آپ لوگ غیرت کے کس مقام تک پہنچ چکے ہو، کچھ اندازہ ہے عوام اور خواص کو؟ یہ اسی جرنیلی نظام کا شخصانہ ہے جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری ملک کی تباہی اور مذہب کی رسوائی کے ذمہ دار صرف اور صرف جرنیل ہیں۔ اس بات سے اگر وہ کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ یا منافق ہے اور یا اس کی اپنی کوئی خود غرضی ہے، ورنہ سہیل وڑائچ کی محترم سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب یہ کمپنی اب مزید نہیں چلے گی پر پابندی نہ لگتی اور راتوں رات اس کے کتابیں بازار سے نہ اٹھائے جاتے۔ یہ کوئی پہلی کتاب نہیں ہے۔ فیض احمد فیض، جالب اور دیگر کئی اشخاص کی کتابیں جن پر پابندیاں لگی، پابند سلاسل ہوئے، وہ کوئی مجرم تو نہیں تھے، وہ تو حق گو تھے۔ ہمارے ملک میں مجرموں کو عزت دی جاتی ہے اور مجرموں کو شریفوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ عجیب ملک ہے میرا۔ اس لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اٹھیے اور نظام کو بدلیے۔ لعنتیں بیچ کر اور گالیاں دے کر نظام نہیں بدلا جاتا، اس کے لیے خون کی ندیاں بہانی پڑتی ہے، جیسے ایرانیوں نے بہائے۔ آپ لوگوں کے اپنے ملک مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جب نفرتیں پیدا ہوئی تو بنگالیوں نے کتنا خون بہایا تھا، حالانکہ شیخ مجیب کسی اور پارٹی سے نہیں، مسلم لیگ سے ہی راہ فرار اختیار کیے ہوئے تھے، مسلم لیگ کے ہی باغی تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں گراں قدر خدمات انجام دی تھی۔ وہ اس لیے باغی ہو گئے تھے کہ یہ ملک بنا ہی ان کرتبوں کے لیے تھا جو ہماری عدالتوں میں، قومی اسمبلی میں، بازاروں اور سڑکوں میں ہو رہے ہیں۔ یہ لعنتی کام، یہ حریم شائیں، سنتیا رچی اور دیگر حسینائیں جو ایوانوں میں گھومتی پھرتی ہیں، جو روڈوں اور سڑکوں پر زنائیں ہوتی ہیں، جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کر کے قتل کیا جاتا ہے، یہ جو قادیانیت کا پرچار ہو رہا ہے، یہ جو ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، یہ سارے ملتے جلتے لڑیاں ہیں، اس میں تفریق کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ صرف عوام کو ذہنی اذیتیں دینے کے لیے، عوام کو ورغلانے کے لیے، ان کے
ذہانت کو تباہ کرنے کے لیے یہ سارے کرتب ہو رہے تھے اور جاری ہیں، اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے۔ آج ہم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، قومیتی کی بنیاد پر بھی اور مذہبوں کی بنیاد پر بھی کئی ہمارے اندر نفرتوں کے ذرائع ہیں، کوئی ایک ذریعہ تو نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں جب ہم آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے ہم ان مبارکباد دینے والوں کی تعریف کریں، ان کو گریبانوں سے پکڑے، ان کو گھسیٹے کہ آخر آپ لوگوں نے اس ملک سے کیا بنا رکھا ہے، یہ ملک کن مقاصد کے لیے آزاد ہوا تھا، اور پھر آپ لوگ مجھے تو کوئی جرنیلوں کی کوئی خوبی بتائیں۔ یعنی وہ قانون ہم پاس کر رہے ہیں جن میں اشرافیہ اور جرنیلوں کی توہین نظر آتی ہے، لیکن وہ قانون ہم قطعی بھی پاس نہیں کر رہے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے جن میں ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے یا اسلام کی رسوائی ہو رہی ہے، وہاں کوئی توجہ نہیں ہے۔ لیکن جب جرنیلوں پر بات آتی ہے، سرمایہ دار اور حاکموں پر آتی ہے، تو ان لوگوں کو قوانین یاد آتے ہیں، 2 سال قید۔ یہ عجیب بات ہے، آپ لوگ اپنے کرتوت سیدھے کرو نا، ہم پر کیوں سزائیں لاگو کرتے ہو؟ کیا ہمارے منہ آپ لوگ بند کر سکتے ہو؟ آپ لوگوں نے کتنے قتل کیے؟ 72 سالوں میں آپ لوگوں نے کتنے قتل کیے؟ کوئی باز آیا اپنی حرکتوں سے؟ یہ جوان جتنے آپ ان کے سر قلم کریں گے، ان کے خون سے مزید غازی پیدا ہوں گے، یہ سرفروش مزید جنم لیں گے، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اور خصوصاً بلوچ اور پختون خطہ تو زرخیز ہے خون دینے کے معاملے میں، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ بھی پنجاب بھی اٹھنے والا ہے، پنجاب بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ جرنیل کسی کے بھی نہیں ہے۔ جو ساہیوال کا واقعہ ہوا، جو خواتین کو بھی حرمتیاں پنجاب میں ہو رہی ہیں، جو موٹر وے کا واقعہ ہوا، اس سے پنجاب کے آنکھیں بھی کھل گئی ہیں کہ یہ جو جرنیل ہیں یہ کسی قومیت، کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا صرف امریکہ مفادات اور ایمان ان کا امریکہ کے اوپر ہے، امریکی مفادات کے محافظ ہیں، ان کا اور کوئی مطمع نظر ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستو، یہ قوانین عجیب مسخرے ہیں، یہ نامرد بنانا، یہ عجیب قسم کے قوانین ہیں۔ جرم ہوتے کیوں ہیں؟ اور ممالک میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ کسی اور ملک میں آپ لوگوں نے سنا؟ یہ دیکھیے، یہ سارے پہاڑ ہیں، یہاں پر سب لڑکیاں اکیلے آتی ہیں اور خواتین اور یہاں کام کرتی رہتی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو میں کئی بار دکھا بھی چکا ہوں، یہ سارے جنگلات ہیں، یہاں پر ہر جگہ یہ جنگلات ہی جنگلات ہیں۔ اس وقت تو میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، نماز پڑھنے آیا تھا، لیکن یہاں حد نظر تک آپ کو جنگلات ہی جنگلات نظر آئیں گے جس میں یہ لوگ اپنا رزق کماتے ہیں۔ اور ان جنگلوں میں یہ لڑکیاں اکیلے کام کرتی ہیں، بغیر کسی مرد کے، اکیلے آتی ہیں خواتین اور اکیلے ان جنگلوں میں کام کر کے اپنا رزق کما کر جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ملک، قانون۔ یہ حالانکہ کافروں کا ملک ہے، یہ صوبہ اسلامی ہے، یہاں کئی اسلامی صوبے ہیں، پولیس اور آرمی سارا کا سارا ہندو مت ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہمارے سامنے آتے ہیں یا مسلمانوں خواتین کے سامنے آتے ہیں تو دونوں ہاتھ جوڑ کر صدقات کہہ کر ہمارے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں۔ اتنی اخلاق کی بلندی ہے، اور آپ لوگ ہاف وردی والے ٹڈے مارتے ہو، دھکے دیتے ہو، غلیظ گالیاں بکتے ہو، کیونکہ آپ لوگ کا پیدائش اور ماحول فطرت ایسی بنا دی گئی ہے۔ یہ جنرل لارڈ میکالے کو بددعائیں دو کہ انہوں نے آپ لوگوں کے اذہان میں آپ لوگوں کے ہیروز سے زیرو بنایا ہے، اپنے ہیروز کو آپ لوگ گالیاں بکتے ہو دن رات، اور جو ان کے لیے ہیرو ہے اور ہمارے لیے غدار ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے وہ سیاح ہے، کوئی جیسے کرسٹوفر کولمبس اور دوسرے آپ لوگوں کے لیے سیاح ہے اور ہیرو ہے، لیکن اپنے ہیروز کو آپ لوگ کافر اور غدار کہہ رہے ہو۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اگر جاگے نہیں تو عذاب عذاب کے لیے تیار رہیے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، میرا قانون نہیں ہے۔ والسلام۔